شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دی پناہ بھی ہیں، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پتو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا کی شان میں چند فضائل سلام کی شروع۔ جب احد میں کھینچتے تھے تیغ حیدر، بار بار جب احد میں کھینچتے تھے تیغ حیدر، بار بار لافتہ کہتے تھے جبریل و پیمبر، بار بار جب احد میں کھینچتے تھے، بار بار آتی رہی بن بن کے دنیا سامنے، بار بار آتی رہی بن بن کے دنیا سامنے، اور علی مارا کیے ٹھوکر پٹھوکر، بار بار جب احد میں کھینچے تھے، مل گیا بستر شب ہجرت علی کو، مل گیا جانشینی کا نہیں ملتا ہے بستر، بار بار جانشینی کا نہیں ملتا ہے بستر،
بار بار جب احد میں کھینچتے تھے، یاد رکھو اپنے ایمان کی گواہی کے لیے ہم مناتے ہیں غم سبت پیمبر، بار بار جب احد میں کھینچتے تھے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ مولا عباس کے حوالے سے مرثیے کے جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق کے خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا، غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں، جس طرح شکارا غش کی آمد ہے، جگر سوزے آتش سے ہے، کعبہ ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں، رقا پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے، بیتا غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ضائع نہ ہوا تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشک پہ جھک جاتے،
کر کے موسوے نجف کہتے تھے بادی دے تر یا علی لیجیے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جنوں بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نا ضرر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے۔ اس سے فرماتے ہیں عباس یہ بات چشمے پورا، یہاں سے لے چل مجھے اے اسپِ وفادار، شیتا پیاسے ہوویں گے جو سیراب تو ہوے گا سب، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، ارے مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں
مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس سے با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے صلوات درود پر محمد و آل محمد. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچھ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی
تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی درود پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برائے حفظ و امان سلامتی مجلس ماتم عزاداری مملکت خدا داد پاکستان، ہمارے تمام مقامات مقدسہ، تمام علماء حق، تمام کل مومنین کی جان مال عزت آبرو روٹی روزگار کی حفظ و امان سلامتی کے لیے بیدار سی صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو یہ فاصلے جو ہیں اس سے مٹ جائیں گے۔ عزاداری امام حسین سید الشہداء علیہ السلام شہزادی کونین کی دعا ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، جس کی ابتدا شہزادی نے رکھی اور پھر وہ ہوتے 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 سینہ بر سینہ نسل در نسل ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ اسی طرح مسرور بھائی کی بھی ان کے اجداد، ان کی فیملی، اور اب ماشاءاللہ انہوں نے اس امانت کو بہت اچھے انداز میں اپنی نسل کے سپرد کر دیا۔ ماشاءاللہ ان کے بیٹے جس طرح سے یہ خود عزاداری کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اسی عزاداری کے اوپر ہی جناب سچے بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزاداری شبیر، عزاداری شبیر، زہرا کی عنایت ہے، عزاداری شبیر، زینب کی امانت ہے، عزاداری شبیر، ایمان کی حرارت ہے، عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے،
عزاداری شبیر اعلان ولایت ہے عزاداری شبیر اظہار برات ہے عزاداری شبیر اسلام جو عالم میں سلامت گیا ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے میدان شہادت ہے عزاداری شبیر زہرا کی عنایت ہے عزاداری شبیر اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا اس فرش عزا پہ کون کہاں سے کس انداز میں آ کر بیٹھا ہے جنان جن و ملک فرشتے اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر اور سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی ہر وہ سجدہ جو بنا ولائے آل محمد کے کیا جائے یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی بس ایک ضمانت ہے عزاداری شبیر اعلان ولایت ہے عزاداری شبیر اور میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے غیب اپنی تو عبادت ہے عزاداری شبیر
زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر صلوات پر محمد وآل صلی اللہ محمد وآل نعرے صلوات محمد وآل محمد عجل بر محمد وآل محمد صلوات. بلا فصل کے ماننے والے ہیں کیوں آپس میں فاصلہ رکھیں، نزدیک آ جائیے. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد عجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی امام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسفر فاتح باب الخیبر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا و امامنا و ہادینا علی بن ابی طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کی مداح تک بڑے سخنور کی رسائی نہیں. اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کہ جتنی نعمتیں ہیں اس کو شمار کرنے والے گن نہیں سکتے، اور نہ بلند پرواز ہمتیں اسے چھو سکتی ہیں. وہی اول و آخر کہ جس نے انسان کی تخلیق کی اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا.
حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی فرش عزا اور فرش غم کا اہتمام کر سکیں، اور اسی پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے مجھے بھی ایک موقع فراہم کیا کہ میں 2 سال بعد آج آپ کی خدمت میں کچھ شکستہ لفظی سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، عزاداری مولا حسین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی آپ نے ملاحظہ فرمائی، سماعت فرمایا اپنے سلمان مہدی بھائی سے، اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہم ہر سال کی طرح آج بھی ہمیں موقع ملا کہ ہم عزاداری شبیر کا اہتمام کر سکیں، اور ذکر محمد و آل محمد کے سلسلے میں آج کی اس نشست میں میں نے اپنے اور آپ کے درمیان گفتگو کا ربط، گفتگو کا رشتہ پیدا کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے سماعت کی عزت۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین حرف ندا، یا ایھا الذین، اے وہ کہ جو ایمان لائے ہو۔ آمنو جو ہے سامعین گرامی، یہ مخاطب کا صیغہ، یہ غائب کا صیغہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ مخاطب کے طور پر کیا گیا ہے۔ اے وہ کہ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یا بعض ترجمے کے مطابق تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین۔ اب یہ حکم کونوا مع الصادقین کہ مع سے کیا مراد ہے، صادقین سے کیا اور کون مراد ہیں، معیت اختیار کرنا یعنی کیا، یہاں پر من الصادقین نہیں کہا گیا، مع الصادقین کہا گیا، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے، مگر میں آپ کی توجہات کو آیت کے پہلے حصے کی طرف مرکوز کرنا چاہوں گا۔ آیت کا پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب غور کیجئے گا، کونوا مع الصادقین میں کونو یعنی ہو جاؤ۔ آپ تمام حضرات نے یہ آیت پڑھی ہے، کن فیکون، کہ حکم دیا گیا ہو جاؤ اور ہو گیا، تو یہ کونو بھی اسی سے ہے، مگر یہ جمع ہے، اور یہ مخاطب کیا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی یہ حکم ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، یعنی معیت اختیار کرنے کا جو حکم ہے۔ اب عزیزان گرامی، حکم اس کو دیا جاتا ہے جو حکم کی تعمیل کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میرے محترم سامعین، غور کیجئے گا، آپ کی توجہات کا طالب ہوں اس موڑ پر۔ اب حکم اسے دیا جاتا ہے جو حکم کی تعمیل کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ ایک انجینئر سے، آپ ایک آرکیٹیکٹ سے کہیں گے، حکم دیں گے اس کو کہ سازی کی جائے، بلڈنگ بنائی جائے، آپ اس کو حکم نہیں دیں گے جو اس امر سے جاہل ہوگا، یعنی جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی نابینا شخص سے نہیں کہہ سکتے کہ ارے بھائی دیکھو، کسی شنوائی کی قوت سے محروم شخص سے نہیں کہتے کہ سنو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ غور فرما رہے سامعین محترم، آپ کسی نابینا سے نہیں کہیں گے کہ دیکھو، کسی قوت شنوائی سے محروم شخص سے نہیں کہیں گے کہ سنو، اس لیے کہ یہ بے وقوفی ہے۔ اسی طرح آپ کسی بزدل سے نہیں کہیں گے کہ جا کر جنگ لڑو۔ غور کیجئے گا، ہاں عزیزان گرامی، آپ کسی بزدل سے نہیں کہیں گے کہ جا کر جنگ لڑو۔ نبی نے کچھ بزدلوں سے کہا کہ جا کر جنگ لڑو، اور وہ اس لیے کہا، یا علی، اس لیے کہا کہ بزدلی آشکار ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں منصب دے بیٹھیں، مگر افسوس ہوا وہی جو تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ جو صلاحیت جیسی رکھتا ہوگا اسے اس مطابق حکم دیا جائے گا۔ اب یہاں پر کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جو حکم ہے
اس حکم کی تعمیل کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ اسی آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو سچوں کی معیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب جو ایمان والا ہوگا، جو خدا سے خوف کرے گا، اسے حکم دیا گیا ہے، یہ حکم اس پر عائد ہوگا۔ یہ کرائیٹیریا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اے کافروں اللہ سے ڈرو، اے مشرکوں اللہ سے ڈرو، اے ملحدوں اللہ سے ڈرو، اے عیسائیوں اللہ سے ڈرو، اے یہودیوں اللہ سے ڈرو، اے منافقوں اللہ سے ڈرو، مگر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، بلکہ کہا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب یعنی بدو کہتے ہیں کہ اے رسول ہم ایمان لائے ہیں، ہم صاحبان ایمان ہوئے، اے رسول اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ اب اس آیت سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے، اور آیت اللہ مکارم شرازی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں کہ اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسلام فقط ایک ظاہری قانونی شکل رکھتا ہے۔ کوئی بھی شہادت جاری کرے گا، اسلام کے تمام احکامات اس پر واجب ہو گئے، وہ مکلف دین ہو گیا، مگر اسلام ایمان ایک ظاہری، ایک باطنی اور حقیقی امر ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہے۔ موالیان حیدر کرار کو اگر مومن اور مسلمان کا فرق دیکھنا ہو تاریخ میں، تو ایک طرف آپ کو ابو سفیان جیسا مسلمان نظر آتا ہے اور ایک طرف ابو طالب جیسا مومن نظر آتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اب سامعین محترم، حضرت ابو طالب کے ایمان کا وہ عالم کہ جس کے گھر میں نبوت پروان چڑھی، اور نبی کا وسیع، خدا کا ولی، امیر المؤمنین جس گھر میں پیدا ہوا ہو، اس ابو طالب کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ ایمان تیرے، اس ابو طالب تیری رزق کے، عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی تیرے گھر میں پلتے ہیں۔ درود پڑھی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور ایک شخص سمعنا و اطعنا کے تحت سننا اور پھر اطاعت کرنا، سورہ بقرہ کی اواخر کی آیتیں۔ سننا یہاں سے مراد ہے سوچنا اور عقل کی روح سے تسلیم کرنا، تبھی تو ایمان دل میں داخل ہوگا، دل میں اترے گا۔ اب عزیزان گرامی، سمعنا یہاں کہ جس نے اسلام کو جلدی تسلیم نہیں کیا، جو پہلا طبقہ ہے عزیزان گرامی، چونکہ ایک لوور کلاس، لوور مڈل کلاس اور منصب کا حامل نہیں تھا، اس لیے اس کے اذہان مفلوج نہیں تھے، سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھی، جس کی وجہ سے سوچنے کی، تفکر کی، تدبر کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور ایمان نہیں لائے، بلکہ بعد میں بھی اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ میرے محترم سامعین، عزیزان گرامی، حضور ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ایمان ایک دل میں ایک نقطے کی طرح ہے،
جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ نقطہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. لمزہ کہہ کر تعریف کیا گیا ہے کہ ایک نقطہ ہے دل میں. اب عزیزان گرامی، مزید ایمان کے حوالے سے علمی توضیحات کے لیے باب مدینۃ العلم کے دروازے پر دستک دیں. باب مدینۃ العلم پر دستک دیں، مدینۃ العلم کے دروازے پر دستک دیں، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ جب بھی کسی علم کی ضرورت ہو، کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے، تو علی کے دروازے پر دستک دینا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس دروازے سے ہمیشہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. ہاں عزیزان گرامی، مولائے کائنات جو بھی اس دروازے پر آتا ہے دامن طلب خالی لوٹتا نہیں اور حرف طلب نا امید نہیں ہوتا. مولائے کائنات سے حضرت عمار یاسر نے سوال کیا. حضرت عمار یاسر بچہ بچہ جانتا ہے، اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ اسلام کے پہلے شہید کہ جو ایمان کی اس منزل پر فائز تھے کہ اللہ اکبر. حضرت عمار یاسر نے، غور کیجئے گا، عمار یاسر نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ مولا ایمان کیا ہے؟ مولا ذرا جتلائیے گا، بتائیے گا کہ ایمان ہے کیا؟ غور کیجئے گا، ایک مومن کل ایمان سے ایمان کے متعلق سوال کر رہا ہے کہ مولا ایمان کیا ہے؟ مولا ذرا بتائیے گا کہ ایمان ہے کیا؟ طالب علم عمار یاسر، مولا نے کہا کہ اے عمار، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ حدیث کہ مولا نے کہا کہ اے عمار کل تشریف لانا. مولائے کائنات جو اسی موقع پر جواب دے دیں، کہا کل تشریف لانا اور لوگوں کو لانا. ایسا نہ ہو کہ اگر تم سے کوتاہی ہو جائے تو سننے والے موجود ہوں. اور پھر فرمایا، سامعین گرامی، مولائے کائنات نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. 4 ستونوں پر ایمان قائم ہے. الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر، یقین، عدل اور جہاد. اب ان 4 خصوصیات کے بارے میں آپ بارہا منبر سے سنتے رہتے ہیں. صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طرح یقین کے حوالے سے، اسی طرح عدل کے حوالے سے. عدالت تو ایک امپورٹنٹ شرط ہے کسی بھی جورسٹ کے لیے، کسی بھی فقیہ کے لیے، کسی بھی عالم مجتہد اور مرجع کے لیے یہ شرط ہے عدالت کا ہونا. اور پھر آخر میں جہاد کا ہونا. یہ 4 ستون ہیں کہ جس پر ایمان کھڑا ہوا ہے. اگر اس میں سے ایک بھی کوئی ستون کمزور ہو تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں والیقین والعدل والجہاد والصبر منها على 4 شعب. اب سامعین گرامی، ان کی بھی فردر کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ ان 4 ستونوں کی بھی 4 شاخیں ہیں. صبر کی شاخ کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں والصبر منها على الشوق والشفق والزہد والترقب. شوق کا ہونا، اشتیاق کا ہونا، خوف کا ہونا، زہد یعنی دنیا سے بے اعتنائی، اور پھر آخر میں فرمایا والترقب یعنی انتظار. اور پھر فرمایا فمن اشتاق الى الجنہ صلى عن الشہوات. غور کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ اپنے آپ کو شہوات سے دور رکھے گا، خواہشوں سے دور رکھے گا. نفسانی خواہشات، بولنے کی شہوت، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، یہ تمام شہوات ہیں. ان شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. فمن اشتاق الی الجنہ، جو جنت کا مشتاق ہوگا. تبھی قرآن کریم میں 12 جنت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے تاکہ وہ شوق ہمارے دل میں پیدا ہو اور ہم شہوات کو اپنے آپ سے دور رکھیں. اور پھر فرمایا ومن اشفق، کہ جو خوف کرے گا جہنم سے وہ محرمات سے اجتناب کرے گا. ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، کہ جو جہنم کا خوف دل میں رکھے گا وہ اپنے آپ کو محرمات سے دور رکھے گا. اب اس کا تعلق صبر سے کیا ہے؟
اب عزیزان گرامی، جنت کا اشتیاق ہونا، جہنم کا خوف ہونا، انسان اس کے بعد محرمات پر اور خواہشوں پر صبر کرے گا اور اپنے آپ کو بارہا اس کی یاد دہانی کراتا رہے گا کہ ہاں جنت کا مشتاق ہوں، ہاں مجھے جہنم نہیں دیکھنا. اور اس لیے سورہ واقعہ میں شجرہ زقوم اور اتنے عذاب بیان کیے گئے ہیں جہنم کے حوالے سے. کیوں؟ تاکہ خوف دل میں پیدا کیا جائے. اور پھر فرمایا وَالزُّہْدِ، جو بھی دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا، جو بھی زہد اختیار کرے گا، جو بھی زہد اختیار کرے گا، سامعین گرامی مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مشکلات چھوٹی ہو جائیں گی. کس طرح؟ ازہد الزاہدین امیر المؤمنین کہہ رہا ہے کہ جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے، جو زہد اختیار کرے، اس کے لیے مشکلات چھوٹی ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب اس کی نظر میں دنیا چھوٹی رہ جائے گی تو دنیا کی مشکلات بھی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہوں گی. مولائے کائنات بارہا زہد کے حوالے سے یاد دہانی کرتے ہیں. ازہد الزاہدین امیر المؤمنین، کہ جس نے دنیا کو طلاق بائن دی، اور ہم امیر المؤمنین کے شیعہ. آیا ایسا ہے کہ ہم دنیا سے ڈیٹیچڈ نہیں؟ سامعین گرامی، ہم دنیا سے مانوس ہیں. میں اپنی بات کروں گا، آپ تمام بزرگان ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں، مگر میرے محترم سامعین، ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات. اور پھر فرمایا ومن ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کہ جو موت کا انتظار کرے گا وہ نیکی کی طرف بھاگے گا. مومن کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اس کی موت آ سکتی ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ رکھے گا. اور جیسے ہی کوئی خیرات، جیسے ہی کوئی نیکی کا وقت آئے گا تو فوراً اس کی طرف بھاگے گا. اس کا مثال دینا چاہوں گا. جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ تمام سامان اور جتنے بھی وسائل ہیں ان کو پہلے بھیجیں گے. اسی طرح عزیزان گرامی یہاں پر بھی کہ جو موت کا منتظر ہوگا وہ تمام سامان اور نیکیاں، کیونکہ نیکیاں سامان ہیں آخرت کے لیے، نیکیوں کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھے گا. ہاں عزیزان گرامی، اور پھر دوسرے ستون کے حوالے سے مولا امیر المؤمنین درود پڑھی محمد و والیقین منہا علی 4 شعب. یقین کی 4 شاخیں ہیں، جس میں علی تبصرۃ الفتنہ وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین. مولا فرماتے ہیں کہ یقین کی 4 شاخیں ہیں. بصیرت، فتنے کے وقت بصیرت کا ہونا، یعنی سینگ تھرو دا فتنہ، صاحب بصیرت ہونا. اول الابصار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ اے صاحبان بصیرت، کہ جو فتنے کے وقت بصیرت کے ذریعے سے دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے، اصل میں حقائق کیا ہیں. اور پھر فرمایا حکمت، یعنی علم و عمل. اب عزیزان گرامی مولائے کائنات کس خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ جو شخص بصیرت اختیار کرے گا اس کے لیے علم و عمل، حکمت کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ کیا اقدامات اٹھائے. اور جس کے لیے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی وہ عبرت کو جان لے گا. اور جو عبرت کو جان لے گا وہ اس طرح ہے جیسے پچھلے قدیم زمانے میں زندگی بسر کی ہو. اب عزیزان گرامی یہاں پر میں آپ تمام حضرات کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہوں گا اس امر کی طرف کہ قرآن کریم میں بھی عبرت لأولی الابصار، عبرت لأولی الالباب بارہا استعمال کیا گیا ہے. اور پھر ذکرہ للمؤمنین، یعنی عبرت حاصل کرنا. عبرت کی اتنی امپورٹنس اس لیے ہائی لائٹ کی گئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو عبرت حاصل کر لے گا گویا اس طرح ہے کہ اس نے قدیم زمانے میں زندگی گزاری ہو. مولا
مولائے کائنات امام حسن کو کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، میں نے گزشتہ پیغمبران کے وقت زندگی بسر نہیں کی ظاہری طور پر، مگر میں ان کے حالات سے واقف ہوں۔ کیوں؟ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور سامعین گرامی تاریخ کو آج کے دور میں دیکھیں۔ اس لیے مولائے کائنات حارث حمدانی کو جو خط لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو تاریخ سے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ شک نہ کیجئے کہ جو کوفہ میں ہوا مولا حسین کے ساتھ وہ آگے جا کر ہو سکتا ہے، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر ہم کوفے والوں کی سائیکی کو سمجھیں تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے اور ایسے کیا شرائط تھے جس کی وجہ سے وہ مولا کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکے۔ تو عزیزان گرامی یقین اس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی پھر فرمایا عدل کے حوالے سے، عدل کی بھی 4 شاخیں، عدل کی 4 شاخیں، جس میں فرمایا کہ منہا علی 4 شعب علی غائس الفہم وغور العلم وزہرت الحکم ورساخت الحلم۔ تبھی سامعین گرامی قبل اس کے کہ میں اس پر گفتگو کروں، تبھی قاضی کے لیے اسلام کی شرائط کے حوالے سے کے مطابق قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ ایک جورسٹ کے لیے، ایک فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو غور و فکر کرے گا وہ علم کی گہرائی تک پہنچے گا، اور جو علم کی گہرائی تک پہنچے گا وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور جو فیصلہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا وہ حلیم اور بردبار ہو جائے گا، اس کی پرسنالٹی ہوگی۔ عدالت سامعین گرامی، عدالت کی یہ جو کیریکٹرسٹک ہے یہ انسان کی ایک پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مولائے کائنات جیسا عادل، مولائے کائنات جیسی عادل ہستی، کس طرح مولائے کائنات کی پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ لوگ مولائے کائنات کی ہیبت کی وجہ سے عزیزان گرامی اور مولائے کائنات کی عدالت کی وجہ سے مولا سے متنفر ہو گئے۔ ایک پرسنالٹی۔ ہاں عزیزان گرامی، حلم۔ اور پھر آخر میں عزیزان جہاد کے حوالے سے فرمایا کہ والجہاد منہا علی 4 شعب، جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر موقع پر راست گفتاری اور فاسقین سے نفرت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفسة في بحر لجي۔ یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی حیثیت تمام نیک اعمال سے ان کے سامنے وہ حیثیت رکھتی ہے جو ایک سمندر کی قطرے کے سامنے۔ ہاں عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، علماء قدیم علماء کہتے تھے اوامر و نواہی۔ اور پھر فرمایا راست گفتاری، جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے گا، جو امر بالمعروف کرے گا گویا اس نے مؤمنوں کی پشت کو مضبوط کیا، جس نے نہیں عن المنکر کیا اس نے گویا کافروں کو ذلیل کیا، اور جو ہر موقع پر راست گفتاری سے کام لے گویا اس نے اپنا کام انجام دے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو فاسقین سے نفرت کرے گا اور اللہ کی خاطر قربتاً الی اللہ لوگوں پر غضبناک ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی غور کیجئے گا، خدا کی خاطر خدا کی راہ میں غضبناک ہونا، اپنے ذاتی مفاد کی راہ میں غضبناک ہونے کا نہیں کہا گیا، خدا کی راہ میں غضبناک ہونا۔ اور مولائے کائنات کو ملاحظہ کریں گے، جنگوں میں بھی روایات میں بھی موجود ہے کہ مولائے کائنات نے کبھی ذاتی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے یہ کام انجام نہیں دیا، قربتاً الی اللہ دشمنوں پر غضبناک ہو۔ جو قربتاً الی اللہ لوگوں پر غضبناک ہوا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے لوگوں پر غضبناک ہوگا، دشمنوں پر غضبناک ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی،
یہ ہے 4 شاخیں، یہ ہے 4 ستون کہ جس پر قائم ہے. اور اگر یہ شاخیں نہ ہوں، اگر اس میں سے ایک بھی شاخ مضبوط نہ ہو تو گویا ایمان خطرے میں ہے. درود پڑھی محمد و آل محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. میرے محترم سامعین، اب کیسے معلوم ہو آسان لفظوں میں قرآن کی روح سے کس طرح معلوم ہے کہ آیا ہم ایمان کے زمرے میں ہیں یا نہیں، آیا ہم مؤمنین ہیں یا نہیں. ہاں عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. انما لفظ حصر یعنی فقط وہ لوگ مومن ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 5 شرائط کہ جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہم مؤمنین ایمان کے زمرے میں ہیں یا نہیں. عزیزان محترم، میرے محترم سامعین، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب بھی خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے. وجل کو کہتے ہیں جو 2 میں سے ایک صورت میں، 2 میں سے کسی ایک صورت میں انسان پر لاحق ہوتی ہے. وجل پہلی کہ جب انسان جو خداوند عالم نے اس پر احکام، جو شریعت، اور جو آپ ایک فرم میں جاب کر رہے ہیں، ایک باس ہے، اب اس کو امپریس کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خوف ہے دیٹ کیپس یو رننگ سو دیٹ یو امپریس دیٹ باس، کہ اس کی عظمت و بزرگی ہے، اس کی پوسٹ ہے، ظاہری طور پر اس کی کوئی پوسٹ ہے، اور چونکہ وہ پوسٹ پر فائز ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو امپریس کریں تاکہ ہم پروگریس کریں. تو وہ جو خوف ہے وہ ہمیشہ، وہ جو خوف ہے، وہ جو وجل ہے، وہ ہمیشہ سامعین گرامی ان کے قلب میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ذکر خدا کرتے ہیں. ادھر یہ بات واضح کی گئی اذا ذکر اللہ، جب بھی وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ایمان والے جو ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ عزیزان گرامی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا گیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں عبودیت کی حالت میں. اور ایمان والے ہمیشہ ذکر خدا کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. غور کیجئے گا یہاں پر، جب بھی خداوند عالم کی نشانی بیان کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان افزائش پیدا کرتا چلا جاتا ہے. زادتہم ایمانا، جب بھی خداوند عالم کی آیات بیان کی جاتی ہیں. اب عزیزان گرامی، ہمیشہ راہ تکامل پر رہتے ہیں. راہ تکامل یعنی کیا؟ راہ تکامل یعنی ایمان کی کمپلیشن. ہمیشہ اس تگدو میں رہتے ہیں کہ ایمان کو کس طرح تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ ایمان کے مراتب ہیں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ایمان کے مراتب ہیں. حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان ایمان کے مختلف درجوں پر ہیں. تبھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، یہ روایت سنی ہوگی کہ جب دروازہ جلا دیا گیا اور لوگ داخل ہوئے، مولائے کائنات کو لے جانے لگے، ابو ذر نے تلوار نکالی مگر سلمان نے تلوار نہیں نکالی. ابو ذر نے کہا، اے سلمان، ایسا تو نہیں ہے کہ تم ڈر گئے ہو؟ کہا کہ اے ابو ذر، میں اپنے مولا کے حکم کا پابند ہوں. جب میرا مولا غضبناک نہیں ہے، جب میرا مولا صبر کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مولا سے آگے عمل کروں؟ جب میرا مولا، آیا تم شجی ہو یا علی ابن ابی طالب شجی ہے؟ وہ علی
آیا تم زیادہ شجیع ہو یا وہ علی شجیع ہے کہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا؟ اللہ اکبر، کہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا، احد کا نوجوان خندق میں عمرو بن عبدود کو تہہ تیغ کیا، یمن میں مولائے کائنات کو بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے جن حضرات کو بھیجا تھا وہ واپس لوٹ آئے، اور آج وہی حضرات بیعت طلب کرنے آ گئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کے ایمان کا یہ عالم کہا کہ اے ابو ذر میں اپنے مولا سے آگے نہیں جا سکتا، مولا حکم دیں گے سر آنکھوں پر۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا حکم دیجئے قیام کریں، لوگ گویا مولا کو حکم دے رہے ہیں کہ مولا حکم دیجئے، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ حکم دیجئے، مولا کے حکم سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے بھی اسی طرح جب مکے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے پیش کی۔ امامت رائے نہیں جانتی، امامت کو قربانی کی ضرورت تھی، جو زہیر ابن قین اور باقی اصحاب حبیب ابن مظاہر، حر ابن یزید الریاحی جیسے اصحاب نے دیا، کہ جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو ایمان کی اس منزل پر، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان ان کا تکمیل ہوتا چلا جائے اور شہادت پر یقیناً ان کا ایمان تکامل تک پہنچا۔ ہاں عزیزان گرامی، امامت ایثار و قربانی مانگتی ہے۔ اب سامعین گرامی، آئیے اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، فوراً آگے بڑھوں گا۔ محترم سامعین، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب جو ایمان والا ہوگا وہ خدا سے ڈرے گا، وہ تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی یعنی کیا؟ وقایا سے آتا ہے، یعنی پرہیزگاری، پرہیزگاری گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، پرہیزگاری جو خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرنا اور جو منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا۔ اور پھر آخری حصہ کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی کہ مع الصادقین، من الصادقین نہیں کہا، من الصادقین نہیں کہا، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ، سچوں میں شامل ہو جاؤ، نہیں۔ مع الصادقین اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صادقین ایک گروہ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اس ایک گروہ کی طرف ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو۔ گویا وہ گروہ سامعین گرامی صاحب عصمت و طہارت ہو، اور مؤمنین کے جو جائز الخطا ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی معیت اختیار کرو کہ جن سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتا، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تاکہ وہ راہ دکھائیں۔ راہ تکامل دکھانے والے کون ہیں؟ یہی ذوات مقدسہ ہیں، یہی مولائے کائنات ہیں۔ ہاں عزیزو، ان صادقین سے مراد تفاسیر میں ہے، اہل تسنن کی کتب میں بھی موجود ہے کہ جب لوگوں نے حضور ختمی مرتبت سے سوال کیا، اور قیس بن سلیم ہلالی کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ جب سوال کیا کہ صادقین سے کون مراد ہیں، کہا محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، صادقین سے مراد وہی گھرانہ ہے جو انوار و تجلیات کا گھرانہ ہے، جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، جہاں ہر بار شرق و شجر ہیں اسلام کے، ہر فرد برگ و بار و شاخ و شجر ہیں اسلام کے، نگہباں اس ابدی پیغام کے، جہاں بیٹھے کوئی پشت نبوت پہ تو سجدہ بڑھ جائے، کہہ دے کوئی سورج سے تو ڈوبا پلٹ آئے، ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے، سو جائے بستر پہ تو مرضات کا حامل ہو جائے، ان کے لیے سوچنے سے پہلے سوچ کو آب کوثر میں غسل دینا۔ بحر مودت میں طغیانی لانا ہوگی،
پہلے فضائے درود و سلام ہو، پھر زباں پہ ان کا نام ہو. ہاں درود پڑھیں محمد وعلی محمد. کون علی؟ وہی علی. یہ صادق وہی علی ہے. کون علی؟ علی جمال دو عالم، علی اللہ کا کرم، علی بہار چمن، علی کمال سخن، علی بحر بلاغت، علی قوت بازو مصطفیٰ، علی تاجدار حل عطا، علی سلونی سلونی کی آبشار، علی بائے بسم اللہ کی پکار، علی علم و حکمت کا در، علی کے دشمنوں پر لعنت عبادت ہے. محمد والے محمد بلند تر کب تیری سوچ کے کعبے میں اذاں ہو واللہ، اور کب تجھ پہ حقیقت یہ عیاں ہو واللہ. صاف کر بغض علی سے دل ناداں پہلے، پھر تجھے آگ کے شعلوں سے اما ہو واللہ. ہاں عزادارو، ہاں عزیزو، صادقین سے مراد یہی گھرانہ ہے. مگر افسوس کہ صادقین کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، جن کی معیت اختیار کرنے کا حکم تھا، ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے. تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے سیدہ کو گھر گھر جا کر دیکھا. عزاداران امام مظلوم، سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا. چشم فلک نے علی کے گلے میں رسی دیکھی. فرق مقدس علی کو ابن ملجم کے وار میں خون سے تر دیکھا. امام حسن کے جنازے کو تیروں سے چھلنی دیکھا. اور اب میرا مولا حسین گلدستہ پنجتن پاک کی آخری کلی، وہ علی کے جو رسول اکرم کے ساتھ وفاداری کی، اس علی نے، ہاں عزادارو، اس علی کی عزت کو پس پش ڈالا گیا. عزاداران امام مظلوم، عزادارو، مولا ابو الفضل عباس بھی اپنے بابا علی کی طرح وفادار ہیں. اس ابو الفضل عباس کی ماں ام البنین جب اس گھر میں خانہ خدا میں تشریف لائی، خانہ امیر المؤمنین میں تشریف لائی، وہ گھر کے جو جناب زہرا کا گھر تھا، عزادارو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی، اللہ اکبر، اور کہا کہ یہ تو میری آقا ذاتی سید زادی کا گھر ہے. حسن و حسین سے کہا کہ اے بیٹو، اے آقا زادو، میں تمہاری کنیز ہوں. جناب زہرا میری آقا ذاتی ہے. اور اپنے بیٹے عباس کی بھی کچھ اس طرح تربیت کی کہ عباس خبردار نے اپنا بھائی نہ سمجھنا، زینب کو اپنی بہن نہ سمجھنا، یہ تمہاری آقا ذاتیاں ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو، جناب زینب کو اپنے بھیا عباس کی بہادری پر اتنا ناز تھا کہ جب مروان نے مولا حسین کو بلایا، بی بی زینب کا دل تڑپ گیا. ایک مرتبہ کہا، عباس اپنے بھائی اپنے آقا حسین کے ساتھ جاؤ. میں کہوں گا آقا زادی زینب آج آپ عباس کو بھیج رہی ہیں، مگر آخری وقت عصر عاشور جب میرا مولا حسین تیروں سے چلی سجا دے گا، حل من ناصر ینصرنا، اے عباس کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو. عزاداران امام مظلوم، یہ قافلہ مکے کی طرف چلا. راستے میں سیدہ زینب کہ جس کو اپنے بھائی پر ناز تھا، کہا کہ عباس کہاں ہے. دیکھا تو عباس لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اس قافلے کے غریب نہ آؤ، اس میں سید زادیاں سفر کر رہی ہے، بطول کی بیٹیاں سفر کر رہی ہیں، میری آقا زادیاں سفر کر رہی ہیں.
میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس میرے ماں باپ آپ کی وفا پر قربان ہو. روز عاشور یہ اہتمام نہ رہے گا, لگ جائے گی خیموں میں آگ, لٹ جائیں گے تبرکات علی و بطول, بے ردا ہو جائیں گی بنات رسول, چل جائے گا مولا حسین کے گلے پر کند خنجر, مسکرا دے گا علی اصغر, سکینہ تماچے کھا رہی ہوگی, اونو محمد اپنے ماموں کی نصرت میں شہید ہو جائیں گے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. بس عزادارو 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا. مولا نے حکم دیا کہ یہاں فرات کے کنارے خیمے نصب کیے جائے. 4 محرم آج کا روز تھا عزادارو, جب یزیدیوں نے کہا کہ یہاں سے خیموں کو ہٹا دیا جائے. علی کے لحل کو جلال آ گیا, خط کھینچی اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کی جرأت ہے تو اس پار آئے. عزادارو جب مولا حسین نے یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے پاس آئے. بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جا کر علی کے شیر کو بلاؤ. جب جناب فضہ گئی دیکھا کہ علی کے شیر کی یہ عالم ہے, کہا کہ آقا زادی علی کا شیر جلال میں ہے. جناب زینب نے کہا کہ فضہ عباس سے کہہ دو کہ تم آ رہے ہو یا تمہاری آقا زادی خود باہر آ جائے. عزادارو عجیب جملہ ہے, جب مولا نے یہ سنا تو خیمے میں آ گئے. ہائے عباس کی مظلومیت, تلوار اٹھانے کے لیے جو اس دنیا میں آیا اس کو عزادارو اجازت نہیں ہے. عزاداران امام مظلوم ابھی میں مسائے پڑھوں گا, آپ گریہ کیجئے. مولا عباس کے علم کو دیکھیے, عزا خانے کو دیکھیے اور یہی سوچئے کہ یہ علم تو آ گیا تھا مگر علمدار نہ آیا. عزادارو علم کی زیارت کرنا تو یہ ضرور سوچنا کہ سکینہ کا سقہ عباس نہ لوٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس گریہ کرو عزاداران امام مظلوم. جب تمام اصحاب, جب تمام انصار شہید ہو گئے, مولا عباس آئے, کہا بھیا اجازت دینا, کہا بھیا مجھے اجازت دے دو. مولا نے کہا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم میری فوج کے سپہ سالار ہو. روایات میں ہے کہ یمین و یسار, سیدھے ہاتھ پہ دیکھا, بائیں ہاتھ پہ دیکھا اور کہا مولا اب وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں سپہ سالار تھا. بس عزادارو میرا مولا ایک خیمے کے پاس آیا, دیکھا کہ ایک 4 سالہ سکینہ مشکیدے کو ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے کہ اس میں شاید تھوڑا پانی رہ گیا ہو, اتنا کہ میں اپنے بھیا علی اصغر کو پانی پلا سکوں. اجرکم اللہ. بس عزادارو سکینہ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا پانی تو لے آؤ. مولا عباس نے کہا کہ اپنے بابا سے اجازت لے دو. سکینہ سفارش کے لیے اپنے بابا کے پاس گئی. عزادارو میں کہوں گا سکینہ مت بھیج اپنے چچا کو پانی کے لیے. شام غریباں جب لعین تماچے مارے گا, گوشواریں چھین لی جائیں گی تو فرات کا رخ کرو گی اور کہو گی امو عباس. عزاداران امام مظلوم گریہ کرو, ابھی مسائل پڑھوں گا. عزاداران امام مظلوم بس سکینہ کی سفارش پر مولا کو اجازت ملی. مولا عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے اور کہا بہن الوداع, کہا بہن الوداع. جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو آیا اور کہا کہ بابا کہتے تھے تمہارے سر سے چادر چھین لی جائیں گی, تمہارے بازو باندھ لیے جائیں گے, مگر جب تمہاری پیدائش ہوئی میں سوچا کرتی تھی
کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کس طرح سے چھن سکتی ہے، مگر ہائے میں الوداع سن رہی ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا، تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس عباس کے سہارے پر میں نے وہ وعدہ لیا اب وہ واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ میری پردوں کا محافظ عباس جا رہا ہے۔ بس آخری منزل عزاداروں مولا رخصت ہوئے، علم کو لیا، مشکیزہ لیا اور فرات کی طرف چل دیے۔ عزاداروں فرات کے پانی میں اترے، چلو بھرا اور پھینک دیا۔ عزاداروں گریہ کرو، چلو بھرا اور پھینک دیا۔ گویا عزاداروں مٹھی میں عکس دیکھا ہوگا کہ سکینہ منتظر ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کو دیکھا ہوگا، علی اصغر کے خشک ہونٹوں کو دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس میرے مولا نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف چل دیے۔ دشمنوں نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، تیر مولا کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں۔ مولا مشکیزے کی حفاظت کرتے بڑھ رہے ہیں۔ کتنے میں مشکیزے والے شانے پروار ہوا، وہ والا شانہ کٹ گیا، مشکیزے کو دوسرے شانے پر لیا۔ جب وہ کٹا تو دانتوں میں دبا لیا، پھر ایک تیر آیا اور مشکیزے پر لگا اور گرز کا وار سر مبارک پر، مشکیزے سے پانی بہ گیا۔ عزاداروں علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے مولا کے بازو نہیں تھے، کیسے گرے ہوں گے؟ گرتے ہی مولا حسین کو آخری سلام کی صدا دی۔ مولا حسین پہنچے، بیٹھے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے ہٹا دیا، دوسری بار رکھا، ہٹا دیا، کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا آقا ابھی میرا سر آپ کی گود میں ہے، مگر وقت آخر جب آپ سجا دیں گے، وقت آخر جب شمر آپ کے سینے پر سوار ہوگا، آپ کا جنازہ کربلا کی ریتی پر رہے گا۔ ہاں عزادارو، بس میرے مولا نے کہا عباس ایک بار بھائی کہہ کر پکارو۔ کہا بھیا میرا لاشا خیام میں نہ لے جانا، اور موت کی آخری ہچکی لے لی۔ عزادارو سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے اور کہا کہ میرے امو بھی آ رہے ہیں، مگر عزادارو سکینہ کے ارمان رہ گئے جب دیکھا کہ علم تو آ گیا مگر علمدار نہ آیا۔ عزادارو بس ایک جملہ، آخری جملہ، عزاداران امام مظلوم شام غریبہ میں، عزادارو مختار کے دربار میں جب خولی کو بلایا گیا، کہا گیا کہ خولی تمہارا کیا جرم تھا؟ کہا کہ جب تمام بیبیوں کی چادریں چھین لی گئیں، جب علی کی بیٹی زینب چادر لیے تھی، میں نے جرأت کی کہ علی کی بیٹی زینب کی چادر چھین لوں، جب نہ دیا تو نیزے سے وار کیا۔ اللہ اکبر۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس اے میرے پردے کے محافظ، عباس کہا اے عباس جسے نازوں سے پالا، جسے نازوں سے رکھا، ہائے وہ بہن زینب، ہائے عباس۔ شہیدی میرے عباس کہاں ہو،
دیکھو ذرا کر پالا جنہیں نازوں سے سوتے کہاں وہ عباس کہاں وہ دیتا ہے صدائے اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوالال کے الجھا ہوا برچنا اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو میں تکتا ہوں بس دیا سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اجلتا ہے گردن پہ لگاتے گردن پہ لگاتے کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سیاندیاں خوب گراتا ہے سو جب کھول کے گیسو جب کھول کے گیسو ایک لاش بولی دام یہ ماں کہتی تھی رو رو رے باسا میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم یہ فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے عباس نہ مارے جاتے
کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیر جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، پاؤں میں عابد بزدل کے نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس جاتے، کاش عباس مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سے ید سجاد چلے، نہ مارے کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ خبریں، سکینوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ کو تماچے لگتے، ارے گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اور حال کربل جو کوئی پوچھتا تھا نور علی، ارے روک زینب یہی کہتی تھی صدا نور علی، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ عباس کے لاش سے لپٹ کے بولے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، شاہ
شاہ عباس کے لاشے سے چچا جا کر کس طرح ہوگا بیاں بھائی جو پوچھے گی تجھے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کے بولے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے وقت غربت میں مصیبت میں مجھے چھوڑ گئے اے علمدار برادر کی کمر توڑ گئے چھوڑ کر دست بلا میں مجھے کوسے کو چلے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کے بولے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے پوزا ہاتھوں میں اٹھائے ہیں سکینہ در پر کہتی ہے پیاس بجھائیں گے چچا جا کر کس طرح ہوگا بیاں بھائی جو پوچھے گی تجھے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کے بولے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے علمدار برادر کی کمر توڑ گئے چھوڑ کر دست بلا میں مجھے کوسے کو چلے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے تیری ہی آس آئی ہے وطن سے خواہر بات تیرے سی زینب کی چھنے گی چادر ہائے ہر گام پکارے گی وہ عباس تو لاش عباس پہ سرور کا بیاں کیسے لکھوں اشک آنکھوں میں لیے کہتے تھے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے ہائے عباس میرے
متوجہ زیارت متوجہ زیارت. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.